وكفى سلام على الذين اصطفى لا سيما لأفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة فارجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدقت يا رب العالمين. گرامی قدر سامعین، کلام مجید فرقان حمید کے درس کے سلسلے میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28 تا 35 تک کی تلاوت کی گئی. ارشاد رب ذوالجلال ہے آیت نمبر 28 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر آپ اعراض کریں عنہم ان لوگوں سے ابتغاء تلاش کرتے ہوئے رحمت من ربک اپنے پروردگار کی رحمت ترجوہا جس کی آپ خواستگار ہیں، ترجوہا جس کی آپ امید رکھتے ہیں، جس کی آپ امیدوار ہیں، فقل کہو آپ ان لوگوں سے کہیے قولا میسورا، نرم بات کہیے، نرمی سے اسے کہہ دیجیے. آیت نمبر 29 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ کیجیے اپنے ہاتھ کو، نہ بنائیے اپنے ہاتھ کو مغلولۃ باندھا ہوا اِلیٰ عُنُقِکَ گردن کی طرف، وَلَا تَبْسُطْهَا اور نہ کھولیے اس ہاتھ کو کُلَّ الْبَسْطِ خوب کھول کر دینا، کھول کے کھول دینا، فَتَقْعُدَ بس آپ بیٹھ جائیں ملوماً ملامت کرتے ہوئے، محصورت تھکے ہارے کی طرح. آیت نمبر 30 اتنا ربک، بے شک آپ کا پروردگار یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. انہو بے شک شان یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کان بعبادہ اپنے بندوں سے خبیرن خبردار ہے، بصیرن پوری نگاہ ہے اپنے بندوں پر. آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، حق قتل کرو اپنی اولادوں کو، خشیت املاق،
فقر کے خوف سے کہ کچھ بھی اپنے پاس رہے بچوں کو سے کھلائیں گے، مار دو تو مارو نہیں، قتل نہ کرو، نحن نرزقهم، ان بچوں کو ہم روزی دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ جب تمہیں روزی دیتے ہیں، تم بھی تو نہیں تھے، تو تمہارے جو بچے آئیں گے اس کو روزی روٹی کون دے گا؟ اللہ۔ اتنا قتل، پھر بھی بات نہیں مانتے اور لوگوں کے اور شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہو، تو ان بچوں کو جو تم قتل کرو کان خطأ کبیرہ، بہت بڑا گناہ کرو گے، ظلم عظیم، جرم کبیر کرو۔ آیت نمبر 32، ولا تقربوا الزنا، اور قریب بھی نہ جانا بدکاری کے، انہ کان فاحشۃ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ آیت نمبر 35، ولا تقتلوا النفس التي، اور نہ قتل کرو اس نفس کو، حرم اللہ، جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، کسی کو قتل مت کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل، اور جو قتل کر دیا گیا، مظلومن، ظلم کے ساتھ، مظلوم، فقد جعلنا لولیہ، تحقیق ہم نے بنا دیا ان کے وارثوں کے لیے سلطانا غلبا، فلا یسرف فی القتل، تو وہ لوگ قتل میں اسراف نہ کریں، زیادتی بولتے رہے نہ کریں، انہ کان منصورا، بے شک ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 34، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا، الا بالذی، مگر وہی راستہ، یا احسن، جو بہت بہتر ہو، جو بہت ہی اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ بچی اپنی طاقت اور اپنی جوانی تک پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا پورا کرنا وعدوں کو، إِنَّ الْعَهْدَ، یہ جو وعدے ہیں، كَانَ مَسْئُولًا، اس کے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 35، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا پورا ماپو، اذا کلتم، جب تم ماپتے ہو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا پورا ناپو، اذا کلتم، جب تم ناپتے ہو، وزنوا، اور تولو، بالقسطاس المستقیم، بہترین تولنا، اچھے ترازو کے ساتھ ہو، ذالک خیر، یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہے، وہ احسن تأویلا، اور ان سب کا انجام بھی بہت بڑھیا ہے۔ کیا بولے دوستوں؟ ان سب کا ان آیات میں اصولوں کا بیان، ضوابط کا بیان، شرائع کا بیان، جو اسلامی ریاست کی بنیادی چیزیں، جو خلفائے راشدین کا منشور ہے، جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس کے بہترین دستور اور ضوابط کا بیان اللہ پاک نے پہلا ضابطہ جو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ لا تجعل مع اللہ الہ آخر، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیا بھائی؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کے کارناموں میں، اس کی عبادت میں، اس سے استعانت مانگنے میں، دعائی دینے میں، نظر و نیاز میں کسی کو آواز نہیں آتی، شریک نہیں کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائی، یعنی ذخیرۃ الجنان کی پاک قرآن کی 11ویں جلد میں لکھا، آخرت کو سنوارنے کے یہی اصول ہے۔ کیا لکھا؟ آخرت کو سنوارنے اور آخرت میں کامیابی پانے کے یہی اصول ہیں، اس کے بغیر آخرت سنور نہیں سکتی، مجھے اور آپ کو آخرت میں کامیابی مل نہیں سکتی۔ پہلا اصول کا شرک نہ کرو، دوسرا عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرو۔ کوئی پیر صاحب ہو، بڑے بزرگ ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، صحابی ہو، نبی ہو، ان کے سامنے رکوع کرنا، ماتھا ٹیکنا، سجدہ کرنا، جھکنا، بولو بھائی، جائز نہیں۔
عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے۔ چاہے وہ بزرگ زندہ ہو، فوت ہو گئے ہوں، قبر میں ہو، لوگ ان کا عرس مناتے، بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہو، سب شرک کرتے ہو، لیکن میں اور آپ اس کھڈے شرک والی کھائی میں چھلا نہیں لگا، کہتے ہیں وہ کھڈے میں جا رہا ہے تو چلا جائے گا، مجمع لے کے سب چلے جاتے ہیں، یار کوئی آؤ بابے کو سلام کرتے ہیں، تو بابے کو بھی نہیں بتایا۔ تو عبادت اللہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا جب آدمی کسی بزرگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایسے کھڑا ہوتا ہے، کسی کے بھی سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا بھی چاہیے، یعنی شرک سے بچایا، جس کو کہتے ہیں کھرچ کھرچ کے شرک سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے نہیں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں تو بندوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے تلاوت کرنا بھی، تلاوت تو کریں لیکن ٹھیک ہے، ہاتھ کس کے سامنے باندھتے ہیں؟ اللہ اکبر، کس کے سامنے؟ کتنے ہمارے علماء نے محنت کی ہے کہ ہماری محنتوں پر، ہماری عبادتوں پر پانی نہ گر جائے، زندگی بھر شرک کرتے رہیں، زندگی بھر بدعت کرتے رہیں اور سمجھ جائیں کہ ہم عذاب قبر سے بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے؟ بدعت میں لگے رہے، شرک میں لگے رہے، تو کھرچ کھرچ کے شرک کو نکالنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، اچھا سا پلاؤ پک جائے، بریانی پک جائے تو بعض شوقین کا دیا ذرا کھرچن تو دیا، ہم کہتے نہیں کہتے، اگر اوپر کا کھا لو کرے تو جلاؤ سے بدل سکتے، تو کھرچ کھرچ کے شرک کو نکالنا، کھرچ کھرچ۔ پھر تیسرا اصول یہ بتلایا تھا، اپنے ماں باپ کا بڑا خیال رکھنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، دل و جان سے رسپانس کرنا، عزت دینا، ان کو باپ سمجھنا، ماں باپ کے سامنے باپ بننے کی کوشش بولو بھائی نہیں کرنا۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ابا جی بوڑھے ہو جاتے ہیں، تب بیٹا کیا بن جاتا ہے؟ باپ۔ باپ کبھی کہتا بھی میرا باپ بننے کی کوشش مت کرتے، تو صبر کرتا ہے، کرتا ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ خصوصاً بڑھاپے میں جب باپ چڑچڑا ہو جائے، ماں میں چڑچڑا پن آ جائے، ان کی باتوں پر اف بھی نہ کرنا، اتنی بڑی بات۔ ولا تقل لهما اف نہیں کرنا، ولا تنہرهما، جب ماں باپ کندھے پر سر پر ہاتھ رکھ کے کچھ سمجھائیں تو جھونکنے کی کوشش نہیں کرنا، ہاتھ رکھو میرے اوپر، بڑی اسپرٹ اور بجلی بھر گئی ہے، ختم ہو جائے گی تیری سمجھ، تھوڑا وقت گزرنے دے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، اللہ ہم سب کی بات۔ تفسیر وزری میں لکھا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ پاک جب چاہیں گے قیامت میں، قبر میں ہم سب کی عبادت فرمائے دیں گے، دوزخ میں دیں گے، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو گناہ کیا ہے اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو کتنا ستاتے ہیں، جا بیٹا دھنیا لیا، پودینہ لیا، ٹماٹر، جا بیٹا تیرے ابا نے والے شام کا وقت ہے دودھ لیا، میں نہیں کہتا میں تھکا ہوا ہے۔ تو ماں باپ کے حکم کے خلاف ورزی نہ، ان کا دل نہ دکھانا، ان کو نہ ستانا، ان کی بد دعائیں میرے دوستو، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب ان کی بات، اس وقت جہالت تھی، نادانی تھی، درس قرآن میں نہیں بیٹھے، جمعے کے بیان میں نہیں گئے، اور جناب اسی طرح کہیں بیان معذور نصیحت میں شریک نہیں ہوئے، ہم نے بہت ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اب کیا کریں؟ تو حدیث شریف میں فرمایا ان کے لیے آپ ایصال ثواب کو کیا کریں؟ جو آدمی مر جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی روایت نقل کرتے ہیں، ایسا ہے گویا مرنے والا ڈوبنے والا، اور ڈوبنے والے کو تنکے کا، کس کا پتہ ہے کہ تنکا پکڑوں گا تو بچوں گا، لیکن پکڑتا رہے نا، ہے میرے دوست۔ اسی طرح مرنے والے کو سہارا چاہیے کہ کوئی زندہ آدمی 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھے اور کئی پلا مرو، اس کا ثواب مشکلیں آسان،
قرآن شریف پڑھے، 10 سورۃ یاسین پڑھ لی، 10 قرآن کا ثواب دے کے یا اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم یا مرحوم کو پہنچا۔ ماں باپ چلے گئے اللہ کو 3 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھی، ایک قرآن کریم مکمل کرنے کا ثواب دے اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ اب یہ اس کو ڈوبنے والے کو ہم نے کیا دیا؟ سہارا۔ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرنا بہترین ہدیہ ہے۔ اور کوئی صاحب ثروت ہے تو احادیث کا مطالعہ کرنے سے، جیسے مولانا منصور خمانی رحمۃ اللہ نے رسالہ لکھا ہے ایصال ثواب کی حقیقت، اس کی پوری تحقیق اس میں فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنوا دے، قرآن کریم کا مکتب بنوا دے، جہاں بچے ناظرہ پڑھیں، نورانی قاعدہ پڑھیں، قرآن شریف حفظ کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتب۔ کیا کہتے ہیں؟ مکتب بنوا دے۔ یا کوئی مدرسہ ہے جس میں قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا ہے، تجوید بھی پڑھائی جاتی ہے، حفظ بھی کرایا جاتا ہے، اور خاص طور پر عالم دین کا کورس کرایا جاتا ہے، تو کوئی مدرسہ بنا دو، مدرسے کی آمد شروع کر دیں۔ یہ ہمارے لیے کیا بنے گا؟ صدقہ جاریہ۔ جس کی آپ نیت کریں گے ان کے لیے کیا بنے گا؟ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جب تک وہ مکتب رہے گا، مدرسہ بنا رہے گا، مسجد بنی رہے گی، ان کو یہ پارسل پہنچتا رہے، روکے گا۔ کسی جگہ پانی کی شارٹیج ہے، آپ نے مسلمانوں کے لیے کنواں کھلوا دیا، کہ اللہ میرے ماں باپ گزر گئے، یہ کنواں کا ثواب ان کے نام پہ بنا، آپ ان کے ثواب پہنچا دیجیے۔ اب جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، پانی تقسیم ہوتا رہے گا، ان کی قبر میں ٹھنڈک پہنچتی رہے گی، تو قبر جنت کا باغ بنے گا۔ آخرت کو تو ملے گا، قبر میں بھی ملے گا۔ میرے بچے نے کتنا اچھا کام، اور اس کو یہ آدمی چاہ رہا ہے کہ میں نے بڑی نافرمانی کی، اب کیا کروں؟ تو فرمایا من زار ابویہ یوم الجمعہ، جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے حاضری دے دے ہر جمعے کو قبرستان، کتب بارا یوم القیامہ، اور مستقل یہ جاتا رہے گا جمعے کو السلام علیکم کرے، مانا کہ ابھی ہے تو باپ ہے تو ابھی کہے، اور ماں ہے تو امی کہہ دے۔ اردو میں امی کہتے ہیں، عربی میں ماں کو کیا کہتے ہیں؟ میری ماں، تو اس کا ترجمہ ہوگا امی، السلام علیکم یا امی یغفر اللہ لی ولکی۔ اس کے بعد جو قرآن شریف کا حصہ یاد ہے وہ پڑھے اور دعا کر دے، یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو، میرے والد کو پہنچے۔ ہر جمعے کو جو جایا کرے گا اور یہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت ایسے نافرمان بچے کو جس نے ماں باپ کو ستایا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت میں ماں باپ کو فرما بردار اس کا اجر دے۔ تو میرے دوستوں، اس کے ساتھ ایک بات یہ بتلائی تھی کہ رشتہ داروں کو اس کے حقوق ادا کرو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، تبذیر نہ کرو، اسراف سے بچو۔ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسراف۔ اور تبذیر کہتے ہیں جہاں بالکل ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں۔ اسراف سے بھی بچنا، تبذیر سے بھی بچنا۔ وہ شیطان بن جاتا، شیطان کو اللہ نے طاقت دی، غلط استعمال کی، شیطان کو اللہ نے موقع دیا، اس نے غلط استعمال کیا، موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، طاقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کا لقب پڑ گیا ملعون۔ کیا پڑ گیا؟ ملعون کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور مردود، راندہ درگاہ، اب اللہ کی بارگاہ میں وہ آ نہیں سکتے، دو لقب اس کو ملتے۔ آج کی آیت نمبر 28 کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا تو آپ کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ میرے استاد محترم استاد العلماء حضرت مفتی نظام الدین شاملی شہید رحمۃ اللہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب عادت تھی کہ آپ کسی کو لا نہیں کہتے تھے، نو نہیں کہتے، نہیں ہے میرے پاس، یہ بات آپ نہیں کہتے۔
آپ تشہد میں بھی اگر لا نہیں ہوتا وہاں بھی نام کہتے ہیں، لیکن وہاں لا الہ الا اللہ کہنا ضروری، اشہد ان لا الہ الا ضروری، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، تو اس لیے آپ لا کہتے ہو تو وہاں بھی آپ نام کہتے ہیں، آپ نا کا جملہ استعمال نہیں کرتے، جو بھی آتا تھا آپ دے دیتے۔ آپ کی کیا عجیب شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، دوسری طرف ایک انصاری صحابی تشریف فرما۔ ایک صاحب آئے اور عرض کرنے لگے کچھ دے دیجیے، کچھ عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن آپ نے ماقال اللہ قط الا فی تشہد ہی، آپ لا نہیں کہتے تھے، لا میرے پاس کچھ نہیں، یہ نہیں کہتے تھے، آپ عنایت کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا فلاں صاحب کے پاس چلے جائیے، میرے نام سے ان سے لے لیجیے، یہ پیسے میں ان کو ادا کروں گا۔ کیا فرمایا؟ میرے نام سے فلاں صاحب کے پاس جائیے، ان سے پیسے لے لیجیے اور یہ پیسے آپ ادا کریں گے یا میں؟ آواز نہیں آ رہی، بولو بھائی، بندہ ادا کرے گا نا یا آپ علیہ السلام ادا کریں گے؟ بولو بھائی، ہم سب حاضر ہو گئے، اس لیے فائدہ ہوتا ہے بات چیت کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، آپ تو جلالی تھے، آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہتے میرے پاس، بولیے نا، نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پہ سرخیاں، آپ ناراض ہو۔ بائیں طرف چپ لاس کے انصاری صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے تو کیا کہا؟ انفق انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خرچ کرتے جائیے، جو بھی راستہ اختیار کریں، عرش والے سے فقر کا خوف نہ کیجیے، اللہ ہونے کا خوف نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کی بات سے خوش ہو گئے، ناراضگی آپ کی دور ہو۔ سبحان اللہ کا ہوگا، کیا جذبہ تھا خرچ کرنے کا، آج بچانے کا جذبہ ہے۔ کس کا جذبہ ہے؟ بچانے کا، اس وقت لگانے کا جذبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا اگر کوئی جنازہ آ گیا ہے اور اس کا قرض ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو بخاری شریف کی روایت ہے میں ادا کروں گا، اور اگر کوئی بہت سارا مال چھوڑ کے گیا ہے دنیا سے تو اس میں سے مجھے ایک پائی پیسہ نہیں چاہیے، وہ سارا مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ! آج میرا آپ کا کیا جذبہ؟ اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے والا بنا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، کبھی ایسا ہوتا ہے جو ذخیرۃ الجنان بِفَہْمِ القرآن میں لکھا ہے، معالم الإحکام میں لکھا، ابن کثیر میں لکھا کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں، مثلاً وہ ملازمت کرتا ہے، وہ جاب لیس ہے، کیا ہے؟ انگریزی میں جاب کہتے ہیں اور اردو میں ملازمت کہتے ہیں۔ ملازمت کرتے ملازمت چھوٹ گئی، ہر مہینے کچھ نہ کچھ وہ دیتا تھا، اب اس کے پاس لینے والا آیا، اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ اگر کہتا ہے آئی ایم سوری میرے پاس نہیں، وہ کہتا ہے دیکھو یہ مجھے تنخواہ ہے، اس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹوپی خراب۔ اسی طریقے سے ملازم ہے، ملازمت پر ہے، لیکن ابھی اس کو سیلری، مشاہرہ، تنخواہ بولو نا بھائی نہیں ملی۔ اور کوئی کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کی فصل گھر پہ نہیں آئی، یا کوئی تاجر ہے، اس کی وصولی نہیں ہوئی، جیسے وہاں سے بھی لے لیں، یہاں سے بھی لے لیں، 10 جگہ سے پیسے لے لیں، اب بندہ پہنچ گیا کہ مجھے ضرورت ہے، تو فرمایا آپ اعراض کیجیے، ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے، رحمت من ربک، اپنے پروردگار کی رحمت کو، ترجوہا، جس کے آپ خواستگار ہیں، یعنی آپ امیدوار ہیں۔ کیا ہے؟ ہم سب کس کی رحمت کی امیدوار ہیں؟ اللہ کی۔ فَقُلْ لَهُمْ، تو آپ سے یوں نہ کہیے کہ میرے پاس نہیں ہے، فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان سے صاف کہہ دیجیے، قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی کے ساتھ یہ کہیے کہ ابھی میری سیلری نہیں آئی، جاب والا ہے، اور کسان ہے تو گھر میں پیداوار کھیتی باڑی نہیں ہوئی، پوری فصل ابھی تیار نہیں،
تاجر ہے تو وصولی نہیں ہوئی، پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، تاکہ اس کے دل میں خراش، خلش، رنجش، پھٹک پیدا، محبت میں فرق، فاصلے نہ بڑھ جائیں، بلکہ محبت بڑھ گئی۔ یار بات اس نے کھڑی کی ہے اور اس نے کوئی تاریخ بتا دی، فلاں تاریخ کو پیسے آ جائیں گے، میں آپ کو خود بلا کے دے دوں گا یا آپ کے گھر پہ پہنچا دوں گا۔ کون کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم بھی کریں گے، ہلکی آواز، یہ بڑی کرے 1,00,000 روپے دیں، اب 10 روپے دے دیں، 50 روپے دے دیں، لیکن خرچ کرنے کی کیا کریں؟ ہمارے اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے لینا، دوسرے ہاتھ سے خرچ کرنا۔ جس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا اور خلق خدا پہ خرچ کرنا سیکھ لیا، سمجھو وہ دنیا آخرت کا سخی بن گیا۔ بولو انشاءاللہ۔ جس کو لینا آ گیا اس کو خرچ کرنا بھی آ گیا۔ آیت نمبر 29 میں اسی کی مناسبت کی آیت ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، آپ اپنے ہاتھ کو ایسا نہ کیجیے، مغلولۃً بندھا ہوا، مغلولۃً باندھا ہوا، اِلیٰ عُنُقِکَ، اپنی گردن کے ساتھ۔ تو جب بہت زیادہ آدمی بخیل ہو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، یعنی اگر مکھی ملتی ہے اس کو جانے نہیں دیتا، چوس لیتا ہے، بڑا بخیل ہے حد درجے کا، تو حد درجے کا بخل بھی نہ کیجیے۔ جو بہت بخیل ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ تو بندے ہی ہوتے، کھول دے گا تو کہیں جیب تک نہ چلے جائے، اس لیے اسے رکھتا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور ایسے بھی نہ کھول دیجیے کُلَّ الْبَسْطِ، دونوں ہاتھوں دونوں لاتوں سے خرچ کرنا شروع کر دیں، یہاں بھی اڑا رہا ہے وہاں بھی اڑا رہا ہے، ہر جگہ پیسے خرچ کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں لکھا ہے کہ جو مختلف ایونٹس میں، تقاریب میں، محافل میں خرچ کرتا ہے، خصوصاً ہمارے یہاں سلامی میں پیسے لین دین کا سلسلہ، سلامی کو سمجھتے ہیں السلام علیکم کی، اور یہ سلامی کیا ہے؟ ایک کاپی اور پین لے کے بیٹھے، ہاں کتنے پیسے دیے نہیں، کوئی بالا فلان اتنے پیسے نہیں۔ سلامی کے پیسے کے متعلق لکھا ہے کہ اگر یہ اس نیت سے دے رہے ہیں شادی کے موقع پہ کہ میرے ہاں لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، یہ بھی دینے آئے گا، یہ حرام حرام، کتنا ڈبل حرام، کتنا حرام ہے؟ بولے بھائی حرام حرام۔ پر اس نے 1,000 روپیہ دیا اور اس کو یہ امید ہے کہ یہ 2,000 روپے دے گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کاروبار ہو گیا یا سود ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی، سود ہو گیا۔ تو یہ سلامی کا پیسہ، نیمنے کا پیسہ، جھوٹا چھپائی کا رسم، اور پتہ نہیں کون کون سی رسمیں، کسی بھی طریقے سے جیب سے مال نکالنا، اس کے نام مختلف ہے، مقصد یہ کیا نکالنا؟ بولو بھائی مال نکالنا، تو یہ حلال ہے نا؟ بولو بھائی حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، جب آپ اتنا خرچ کریں گے کہ آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ گئے، بیٹھ جائیں گے، ملوماً ملامت کیا ہوا، محصوراً تھکا ہارا۔ جب سب کچھ آپ لٹا دیں گے تو پھر آپ کے خاندان والے سب سے پہلے آپ کو سلام کریں گے یا باتیں سنائیں گے؟ بولو نا بولو۔ خاندان والے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بس ٹانگ کھینچنے کا موقع ملے تو کھینچ کے وہ خبر کبھی دفنا دیں گے، لیکن موقع اللہ پاک کسی کو بھی نہ دے، آمین کریں، کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ کو جب باتیں سنائیں گے پھر آپ اپنے آپ کو ملامت کریں گے، کیا تھوڑے سے تو پیسے نکلے، عجیب بات ہے۔ یہ آیت مستثنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تفسیر مظہری میں لکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا، چاندی، دینار اور درہم کی شکل میں ہوتا۔ سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، اس کو دینار کہتے ہیں، اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں۔ اتنا سارا سونا چاندی ہوتا تو پھر 3 دینار اور درہم کے سوا سب کچھ خرچ کر دیتا۔ سبحان اللہ، اور کا پہاڑ سب سے لمبا چوڑا پہاڑ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہ سب کچھ خرچ کر دیتا، صرف 3 دینار رکھتا، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ 3 دینار اس لیے رکھتا، کسی کو قرض دینا ہے اس لیے میں 3 دینار رکھتا، باقی میں سب کچھ خرچ کر دیتا۔
ولا يدخروا لغد، آپ علیہ السلام کی صفت شمائل ترمذی میں ہے کہ آپ کل کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، آپ کل کے لیے کچھ نہیں رکھتے، اور ہم گھر سے نکلے اور ہماری جیب خالی ہو تو نہیں نکل گئے گھر سے، پتہ نہیں کسی نے کہا آؤ چائے تو پلاؤ، اب چائے بھی 60-70 روپے سے کٹ کرتا ہے، وہ خود ہی کٹاؤ کر لیتا ہے، وہاں سے کٹ لیتا ہے، تو میں یہاں سے کٹ لے کے گھر میں چلے جاؤں گا، دو آدمی کی بھی اگر 70 کے حساب سے تو 140 ہوگا، 140 کہاں سے لاؤں، مزے سے مزے 60 روپے کا بھی ہو تو 120 روپے کی چائے ہو جائے تو کتنا بھروسہ تھا، لا یدخروا لغد، کل کے لیے آپ کچھ نہیں رکھتے تھے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس رب ذوالجلال پہ توکل کیجئے، ٹرسٹ کیجئے، بھروسہ کیجئے جو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے، لا یموت قرآن کریم 19 سے 12 کا لفظ، تو اس پر جو پکا بھروسہ کرتا ہے، اللہ کسی کے بھروسے کا توڑتا ہے، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، بھروسہ کرنے والوں کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ایمان والوں کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفت کا صفت، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا پروردگار کھول دیتا ہے روزی کے بہانے جس کے لیے چاہتا ہے، ماشاءاللہ کیا اس کو اللہ نے عطا فرمایا، سر کڑھائی میں اور 5 انگلیاں گھی میں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ فقیر ہو گیا، جو بہت مالدار ہو، روز نیا جوڑا پہنے، ہر مہینے گاڑی چینج کرے، اور جوتے 1000 سے 2000 سے بھی زیادہ، چپلیں الگ ہو، جوتے الگ ہو، ہر چیز گھڑیاں بدلتا رہتا ہے، ہر بدلتا رہتا ہے، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے بہانے کھول دیتا ہے، ویقدر، اس کی بھی آزمائش ہے کہ اپنی روزی لگاتا کام، مال لگاتا کام، اور جس کے لیے چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ایک وقت کا ہے تو دوسرے وقت کا کچھ مل جائے تو روزی اور نہ ملے تو روزہ کی حالت ہوتی، اللہ ہم سب کی حالت ہے، کیونکہ ہم اتنا تحمل کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، انہم کان بعبادہ، شان یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کان بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ خبیر، خبردار ہے، باخبر ہے، سب کی خبر رکھتا ہے، بصیرت، ہر ایک اس کی نگاہ میں، اس کی نگاہ میں اللہ، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، آنے والے کو روزی کون دے گا؟ تو زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ فِي التُّرَابِ، وہ جب اس کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ بلیک ہو جاتا تھا، کور ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا تھا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اپنی قوم سے چھپتا تھا کہ لوگ نہیں کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوتا۔ ذخیر اپنے جناب میں لکھا ہے ایک چودھری صاحب لیڈر صاحب بیٹھے ہوئے اور خوب گپ شپ کر رہے تھے، اس کی گھر والی 19 سے تھی، باندھی جلدی سے آئی اور کان میں کہا کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، چہرہ اس کا کالا پڑا، وہ دن ہے اس کی موت کا دن ہے، وہ گھر سے نکل گیا اس جگہ سے جس کو ڈیرا کہتے ہیں، اوقات کہتے ہیں سندھیوں میں، اس ڈیرے سے نکل گیا اور موت تک واپس نہیں آیا۔ تو اس کی بیوی یہ کہتی ہے میرا کیا قصور ہے، بچہ جنما بچی جننا میرے اختیار میں اللہ کے، بولو اللہ کے اختیار ہے، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا اسی حالت میں۔ اتنا زیادہ لوگ مایوس سمجھتے تھے، اب تو نہیں سمجھتے تھے، بول دو آواز نہیں آئی، اس گفتگو کو سلجھاؤ بھائی، سمجھتے ہیں لڑکی پیدا ہو تو خوشی نہیں مناتے اور لڑکا پیدا ہو تو بہت خوشی مناتے، یہ وہی رسم ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا
جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور اس نے اس کی اچھی پرورش کر دی، گناہوں کی وجہ سے اگر یہ دوزخ میں جا رہا ہوگا، یہ 2 لڑکیاں اس کے لیے دیوار بن جائیں گی اور اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر ایک لڑکی کی اچھی پرورش کرے، فرمایا جس کی ایک لڑکی ہو، اس نے اس کی پرورش کی، وہ بالغہ ہو گئی، اس کی اچھی جگہ شادی کروا دی، تو ابھی جبریل نے بتایا کہ یہ لڑکی بھی اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے۔ ایمسکہ، کیا وہ اس کو مٹی میں چھپا دے، ام یدسہ بالتراب، اس توحید کو اور تذلیل کو برداشت کرے گی، ذلت سمجھتا ہے، ایمسکہ علی ہون، اس اہانت کو برداشت کرے، یا اس کو یدسہ بالتراب، جو اس کو مٹی میں دفن کر دے، تو زندہ دفن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زندہ دفن کرتے ہیں۔ تو بیٹی کو بہت سمجھتے ہیں، اس کو پالیں گے ہم اور پھر یہ اس کو شادی کہیں اور ہوگی، تو تو نے جس سے شادی کی تھی وہ تیرے گھر میں پیدا ہوئی تھی، وہ بھی تو کہیں پیدا ہوگی، کہیں پیدا ہوگی، کسی نے پالا ہے، جب جوان ہو گئی، تیار ہو گئی، پھر وہ آپ کے نکاح میں آئی، اس کو آپ بھول رہے ہیں، اور آپ کے بچی پیدا ہوئی تو اس کو بڑا سمجھ، کون کہتے ہیں انشاءاللہ بیٹی پیدا ہوگی تو ڈبل خوشی منائیں، آواز بولو انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کو قتل کرنا ہی بہت بڑا گناہ۔ وہ ادویات، وہ چیزیں جو ولادت کو روکتی ہے، بچے کی پیدائش کو روکتی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ بعد خفی ہے۔ کیا بھائی؟ بعد خفی کہتے ہیں یہ بھی زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے۔ اس کی بھائی اب تو کوئی ایسا نہیں کرتا نا، وہ چیزیں استعمال نہیں کرتا جس سے حمل ٹھہر جائے یا اس کے بعد وہ ضائع ہو جائے، کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا یہ ہمیں یاد کرایا کہ 2 بچے وہی اچھے، چھوٹا خاندان خوشحال کرانا، تو یہ سب غیروں کی باتیں ہیں۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، اسی طرح اپنی اولاد کو جہالت میں رکھنا اور جاہل بنانا، جاہل اس کو نہیں کہتے کہ اس نے میٹرک نہ کیا ہو، او لیول نہ کیا ہو، اے لیول نہ کیا ہو، اور ماسٹر بلاسٹر نہ ہو، ہر چیز میں جو ہے وہ گریجویٹ نہ بنا ہو، اس کو نہیں کہتے۔ جاہل اس کو کہتے جس کو قرآن شریف نہ ہے، جس کو چھوٹا بڑا استنجے کا پتہ نہیں، جس کو ایمان مجمل مفصل کا پتہ نہیں، جس کو کلمہ شریف نہیں آتا، 6 کلموں کا پتہ نہیں، توحید کا پتہ نہیں، رسالت کا پتہ نہیں، قیامت کا پتہ نہیں، بس یہ ہے کہ میں بڑا سا پگار کماتا ہوں۔ پگار کیسا کہتے ہیں؟ سیلری کو کہتے ہیں، تنخواہ کو کہتے ہیں۔ میں بڑا سا ڈاکٹر بن جاؤں، بڑا انجینئر بن جاؤں، میں رہوں یہاں شادمان میں، اور آؤٹ آف کنٹری سے میری ویکینسی آئے، پلیز کم ہیئر، آپ آئیے نا ادھر، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں۔ پاکستان میں کیا تنخواہ دیں؟ آپ بڑے ڈاکٹر۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات اس کی صفات سے ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت اور ذخیرہ احادیث سے محروم ہو۔ اس طرح اپنے بچوں کو پالنا اور مولوی سے، ممبر و محراب سے، مدرسے سے، داڑھی ٹوپی والے سے دور رکھنا کہ انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، یہ بھی خطأ کبیرہ، بہت بڑا جرم مبشری کے لیے ہے، یہ بچوں کو قتل کرنے کے بعد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واسترنا بسترك الجميل۔ اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اكفني شرهم بما شئت وبمن شئت ومن حيث شئت، حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لمن بغى علي۔
واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.